السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عاقل ورحمۃ صاحب اللہ جی، میں نے آپ سے وبرکاتہ۔ سوال کیا تھا حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کے متعلق، ان کے بارے میں شیخ رحمانی صاحب سنابلی ان کا موقف یہ ہے، تو آپ کی ویڈیو آنے کے بعد انہوں نے ایک لائیو سیشن میں بھی کسی نے اس بارے میں پوچھا تھا کہ عاقل صاحب اس طرح سے کہتے ہیں، تو ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، میں نے آپ کو بھیجی بھی ہے، اس کو آپ ایک بار دیکھ لیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کئی پھنسوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ علماء مجھ پر ڈانٹ پھٹکار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری علماء کا دست شفقت ایک عرصے سے میرے ساتھ رہا ہے، اور ان کی محبتیں اور ان کی سنگت سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اس سے محروم نہ فرمائے۔ یہاں میں نے جو ویڈیو آپ نے بھیجی ہے اسے دیکھا ہے، اور فضیلت شیخ محمد رحمانی کی گفتگو سے کسی حد تک میں متفق ہوں میرے دوست۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ ہاں، البتہ اس سوال کے جواب میں ڈیٹیل سے جانے سے پہلے ایک شعر کسی شاعر کا مجھے یاد آیا کہ کہا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سوچ کے دھاگے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ اب ان دھاگوں سے آپ اور ہم اپنے لیے ساز و سامان تیار کریں، یا دوسرے کے زخموں کو بھی رفوگری کر کے معاشرے کو خوبصورت بنانے کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ دیکھیے، جو صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ اسے بروئے کار لاتے ہوئے خوبصورتی سے اس دنیا کو خوبصورت دنیا بنانے میں کوشش کریں۔ باقی کام آپ رب العالمین پر چھوڑ دیجئے۔ علماء کی شفقت اور محبت اور ان کا سایہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ان کی سپرویژن میں آپ کو کام کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ بغیر کسی تزکیے کے اگر آپ کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات سن لیں گے تو فضیلت شیخ محمد رحمانی حق بجانب ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے محمد رحمانی صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ اسرار احمد صاحب ہیں یا فلانے ہیں یا فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی لوگ سننا اور ان کو علماء کا درجہ یا اپنا ہیرو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے۔ جی ہاں، جہاں تک رہی اسرار احمد صاحب کی بات، میں یہاں شاید میں نے اس سے پہلے کبھی اس واقعے کو نقل نہیں کیا۔ ان کی بدعقیدگی تو ظاہر ہے، ان کی بدعقیدگی تو ظاہر ہے، اور اس پر جب ان کا جس روز ان کا انتقال ہوا، جدہ کے اندر ایک بہت بڑا ہال ہے، خوبصورت آڈیٹوریم ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز آڈیٹوریم، قاعت سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز۔ اس میں نے ایک پروگرام رکھا جس میں شیخ توصیف الرحمن راشدی کو میں نے بلایا، اور پھر وہاں ان کے وحدت الوجود کے عقیدے کو ایویڈنس کے طور پر پیش کر کے کہا کہ دیکھیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ پیس ٹی وی کی نشریات ہیں، یہ ذاکر ناصر صاحب نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ فضیلت شیخ توصیف الرحمن راشدی نے جو فیشن ہم لوگوں نے ایک ایویڈنس کے طور پر بات کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ بہت خوبصورت اور بہت جامع ہے۔ آپ جب کسی کی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو ایسے ہی بس الٹپ کہہ کر اس کو مجروح نہ کریں، اس کی کچھ ثبوت اور اس کی آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل بھی پیش کریں۔ جہاں تک علمی تزکیے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جاوید عثمانی ربانی صاحب کے بارے میں ان کے دعویٰ سینٹر کو لے کر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ علمی کام ہے، وہ علمی کام ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ان کی اس علمی کاوش کو کاوش ہی نہ سمجھیں۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی تزکیہ لے آتا ہے کسی کا، اور آپ کہیں کہ یہ تزکیہ ہی میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ تزکیہ دینے والا کوئی جبریل امین تو ہے نہیں ہے،
تزکیہ دینے والے کو بھی تو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے نا. کیا گارنٹی ہے جس کا اچھا یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ جو تزکیہ دینے والے ہیں علماء اور مشائخ، کیا یہ آتھرائزڈ تزکیہ دینے والے ہیں؟ نہیں، یہ بھی علماء ہیں. اور دوسرے علماء یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب، ان علماء کی بات کو، یہ ان سے تو خود ہی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اس لیے ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں افراط و تفریط کا شکار ہے فریقین معذرت کے ساتھ. محمد رحمانی کی یہ بات بہت خوبصورت لگی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ اسلوب ہونا بھی چاہیے کہ آپ شخصی طور پر کسی کو مجروح نہ کریں. کسی کو بھی آپ ویڈیو میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیں بغیر کسی دلیل کے کہ نا وہ تو اخوانی ہیں، وہ تو فلانا ایسا ہے، وہ تو فلانا ویسا ہے، وہ تو خارجی مذہب ہے. ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا یہ بات. آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے آپ کے ساتھ ہم مشرب ہم مسلک ہیں، اور وہ آج صرف آپ سے اتنا سا اختلاف ہوا کہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ دیوبندیوں کے پیچھے اگر نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تو خوارج ہیں. اعوذ باللہ. تو یہ بھی عجلت سے کام محمد رحمانی صاحب نے لیا ہے. بہرحال ہمارے عالم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. لیکن یہ جو تزکیے لینے کا معاملہ ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک علماء کی سرپرستی اگر نہیں ہوگی نا تو پھر جو آئے گا من میں وہ کہتا چلا جائے گا. تو علماء سے جڑنا، میری چینل پر جو گفتگو آپ دیکھتے ہیں وہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہ ہے، شیخ سعد الخذلان کا فتویٰ یہ ہے، شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ یہ ہے. ان کبار علماء کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جناب فلانا، دیکھیے شخصیات کو مجروح نہ کریں. شخصیات کو مجروح کریں گے تو پھر ان کے ہمارے یہاں ہوا کیا، بہت سارے تزکیہ لے کر بھی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جدہ کے ایک صوفی عالم تھے، ان کو تزکیہ دیا ہوا تھا. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کئی تزکیے دیے. سعودی عرب نے کنگ فہد پرنٹنگ پریس میں شیخ الہند کا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شائع کر کے ان کو تزکیہ دیا، ان کو اوتھنٹک بنا دیا. جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے اس سے برات کا اظہار کیا. تو شخصی طور پر دیکھیے، جب کوئی چیز ملے نا نظر میں سامنے آئے. مولانا فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں، انہوں نے 360 والے کو تزکیہ دیا، اور پھر جب اس نے یار غیر نتو خیرے کو اپنی ویب سائٹ پر ڈالنا شروع کر دیا، شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ جو مرضی آئے کیجئے، ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا تزکیہ آپ واپس دے دیجئے، ہم پھر آپ کی سپورٹ کے لیے نہیں بولیں گے. تو یہ علماء کا کام ہے اور علماء کو کرنا چاہیے. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور علماء کی سرپرستی ہونی چاہیے. لیکن اعتراض کے طور پر ابھی گجرات میں بھی کہ ایسے ہی کیس ہوا، میں نام ان کا نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ فلانا کا تزکیہ تھا اور ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے. اب تزکیہ بھی کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے کہ تزکیہ اگر ہوگا علمی تزکیہ تو آپ اس کو رد کر دیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات بے حد ضروری ہے، یہ بات بے حد ضروری ہے کہ علماء اور مشائخ کی سرپرستی میں کام ہو، اور علماء اور مشائخ جس کی تائید میں بولیں اس کو یقین جانیے اس میں خیر ہے، یقین جانیے اس میں خیر ہے. کیونکہ ہر کسی آدمی کو، وہاں کیا ہوا ہے پڑوسی ملک میں، یوتھ کلب والے وہ کیا کرتے ہیں، یوتھ کلب کے کچھ سپورٹر ہیں، ان کے کام کو چاہنے والے سراہنے والے علماء ہیں. میرے خیال سے چیئرمین ہیں وہ پیغام ٹی وی کے، میں نے ان کو دیکھا ان کی نشستوں میں. تو علماء ہیں اور مشائخ ہیں، وہ ان کی تائید کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم یہ کہیں کہ کسی کے پاس اگر تزکیہ ہو تو وہ جبرائیل امین ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا بھی نہیں ہے. تو بیلنس ہمیں رکھنا ہے، دونوں طرف سے افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی غلو ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہونی چاہیے. جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو صلاحیت اللہ
تعالیٰ نے دی ہے وہ آپ اپنی صلاحیت کے مطابق دین کا کام کرتے رہیں اور علماء کی سرپرستی میں کریں تو وہ نور علی نور ہوگا۔ البتہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی، بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی کی نشاندہی اگر ہو جائے تو پھر زیادہ مناسب ہوگا۔ اس لیے شخصیات کو ایک دم سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب یہ تو ایک صاحب نے تو انہی کے عثمانی ربانی صاحب کے بارے میں، حالانکہ میرے ان سے مراسم نہیں اور میرے شاید زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہی ان سے بات ہوئی ہوگی، اور ان کا دفاع اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ لوگوں تک بھی شاید حق کی بات پہنچتی ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو کے اختتام میں ایک اور چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ کتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا آسان ہے ہواؤں کو اشارہ کرنا، زندگی ہم پہ یہ آسان بھی ہو سکتی تھی، سیکھ لیتے جو کسی درد کا چارہ کرنا۔ تو درد کا چارہ کریں، دوسروں کو اندھیروں کو برا کہنے سے اندھیرے ختم نہیں ہوتے، چراغ جلائیں تاکہ اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے۔ آئیں ہم سب مل کر ایک ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ علماء سے ہمیں محبت ہے اور علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ہمیں کیوں ان سے محبت نہیں ہوگی؟ البتہ قرآن و سنت کی جو شمع روشن کر رہے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلط فہمی یا غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی اس تک پہنچا دی جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ کہیے کہ جناب میں نے تو اس کو یہ کہا تھا اور اس نے میری نصیحت کو قبول نہیں کیا، یہ اس کی نشاندہی ہے۔ جیسے کہ عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاکر نائک کے بارے میں کی تھی۔ جی ہاں، ذاکر نائک نے منظر عام پر آ کر اہل حدیثوں کی تضحیق کی تھی اور ان کے والد نے وہیں برجستہ ان کی گرفت کی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ ان سے کہا کہ آپ اہل حدیث اور اہل صحیح حدیث پر انہوں نے بہت جم کر بولے تھے، وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو ایویڈنس کے طور پر کچھ چیز پیش کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگی، بجائے ایک صاحب نے، میں کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہا وہ جاوید ربانی صاحب جو ہیں وہ ناک کی کیل ناک پہ چھدوانے کو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب ناک کی ناک چھدوانے کو عورتوں کے جائز نہ کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ان کو جاہل کہہ دیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رواداری اور خندہ پیشانی اور ٹالرنس لیول ہمارے اندر اگر ہوگا تو پھر یہ دنیا خوبصورت دنیا خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔